أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وثبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك عبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاس محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة ذلؤها فاطمة الزهراء سلام الله وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق فانتظروا وإني معكم من المنتظرين وقوله أيضا وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صلوات بجر محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی، ایک عظیم مصیبت کا دن ہے۔ مظلوم مدینہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ایسی مظلوم ذات جو اپنے ہی لوگوں کے درمیان مظلوم ہے۔
ایسی مظلوم ذات جو اپنوں ہی کے یہاں ناآشنا ہے، ایسی مظلوم ذات جس سے اپنے ہی ناواقف ہیں، ایسے ہی مظلوم ذات کہ جس کے کردار سے اپنے ہی بے خبر ہیں، ایسی مظلوم ذات کہ جس کے کارنامے سے اپنے ہی غافل ہیں، ایسی مظلوم ذات کہ جس کے کارنامے ابھی تک لوگوں کے ذہن میں اتر نہیں پائے ہیں، جس کا فلسفہ جہاد ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ پایا ہے، ایسی مظلوم ذات کا نام سرکار حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر گفتگو ایک مجلس اور دو مجلس میں تمام ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا، یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط یہ زبانی دعویٰ ہے اور آپ کو روب میں لانا ہے کہ بہت زیادہ پڑھا جا سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں، حقیقت ایسی۔ ہم نے تو ابھی ائمہ کا تذکرہ صحیح سے کیا ہی نہیں، ہم نے تو ابھی فضائل اہل بیت اطہار دنیا تک پہنچایا ہی نہیں۔ جن کے ہم فضائل کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں، ان کے بھی صحیح سے ہم نے فضائل دنیا تک نہیں پہنچائے۔ جن سرکار امیر المومنین کا عام طور پر تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے دیگر ائمہ کی بنیاد پر، ان کے بھی صحیح کردار کو ابھی تک ہم نے دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا۔ وہ سرکار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جن کا تذکرہ ہم شب و روز کرتے ہیں، ہماری زندگی کا عنصر بن چکا ہے، ان کے بھی چند مصائب کے علاوہ کردار ہمارے سامنے کھل کے سامنے نہیں آتے کہ جس سے زندگی بنے، جس سے کردار بنے، جس سے دنیا کے سامنے دین کو پہچانوائیں۔ تو پھر سرکار حسن مجتبیٰ کا تذکرہ تو ایسا تذکرہ ہے کہ ایک ساتھ تذکرہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم کا بھی تذکرہ کرنا ہے، سرکار حسن مجتبیٰ کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ ولادت ماہ رمضان میں ہے، اس میں بھی چند تذکرے ہو کے رسمی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ موضوعات اگر سرکار حسن سبز قبا کے حوالے سے اگر آپ دریافت کرنا چاہیں تو بہت سارے موضوعات ہیں۔ میں فقط آپ کے سامنے موضوعات کی فہرست بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد کسی ایک موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ سرکار امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور توحید۔ سرکار امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور اخلاق۔ سرکار امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور شجاعت۔ سرکار امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور جہاد۔ سرکار امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور من حدیث سے مقابلہ۔ سرکار امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور امام زمان۔ سرکار امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی صلح، اسباب صلح، آثار صلح، نتائج صلح، یہ ساری بحثیں آپ کے سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں اور بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ جتنی بحثیں ہیں آپ کے سلسلے میں، وہ ساری بحثیں ایک طویل گفتگو کی درخواست کرتی ہیں کہ یوں ہی یہ بحثیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے توحید کو کیسے زندہ کیا اس ماحول میں تو ایک طویل گفتگو چاہیے۔ اخلاق کو دنیا تک کیسے پہنچایا، کس کو کہا کہ میرا بھائی ہے، کس کو کہا کہ میرا دوست ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اخلاقی پوری بحث ہے کہ جس کو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا۔ دو تین جملے اس کے آپ دیکھیں۔ امام کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک دوست تھا، وہ میری نگاہ میں بہت عظیم تھا۔ کیا تم نہیں پوچھو گے کہ وہ میری نگاہ میں اتنا عظیم کیوں تھا؟ الا اخبرکم من ان صدیق،
ہم اپنے دوست کے بارے میں تمہیں نہ بتائیں میرا دوست کون ہے؟ کان لی من آدم الناس فی عینی، وہ میری آنکھوں کے درمیان، میری آنکھوں میں سب سے زیادہ عظمت والا تھا۔ کیوں وہ تھا میری آنکھوں میں سب سے زیادہ عظیم؟ کیوں میں اسے اتنا عزیز رکھتا تھا؟ کیوں وہ میرا چہیتا دوست تھا؟ وَقَانَ رَاسُ مَا عَظَمَ بِهِ فِي عَيْنِي، کس بنیاد پر وہ میری نگاہوں میں سب سے زیادہ اونچا تھا؟ اس لیے کہ صغر الدنیا فی عینہ، دنیا اس کی نگاہ میں بہت چھوٹی تھی۔ دوسرا کام کیا تھا اسے؟ خارجا من سلطان بطنہ، وہ پیٹ کی بادشاہی سے باہر تھا۔ اس کا پیٹ اس کا سلطان نہیں تھا کہ جو آیا وہ چلا گیا، جو چاہا وہ کھا لیا، جو اچھا لگا وہ حلق سے نیچے اتر گیا۔ اس کا پیٹ اس کے اوپر بادشاہت نہیں کرتا تھا۔ فلا یتشہا ما لا یحل، وہ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا تھا جو چیز حلال نہ ہو۔ ولا یکنز اذا وجدا، وہ جو پاتا تھا اسے ذخیرہ نہیں کر لیتا تھا، جو ملا اسے رکھ لیا، جو ملا اسے ذخیرہ کر لیا۔ وَكَانَ جَاهِلًا مِّن سُلطَانِ الْجِهَالَةِ، وہ جہالت کی بادشاہی سے بے خبر تھا، وہ جہالت کی حکمرانی سے بے خبر تھا، اسے جہالت سے دشمنی تھی، اسے جہالت سے نفرت تھی۔ فَلَا يَمُدُّ يَدًا إِلَّا عَلَىٰ ثِقَةٍ لِمَنْفَعَةٍ، وہ کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہی نہیں تھا مگر بھروسہ ہو جس چیز پر کہ اس میں منفعت پائی جائے، اس میں فائدہ پایا جائے، اسی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا۔ کان لا یتشکا ولا یبرم، وہ ہمیشہ شکوہ نہیں کرتا تھا، ہمیشہ شکایت نہیں کرتا تھا، سماج کی شکایت، ماحول کی شکایت، حالات کی شکایت، وقت کی شکایت، بچوں کی شکایت، زوجہ کی شکایت، بھائی کی شکایت، ابا کی شکایت، اماں کی شکایت، کلائنٹس کی، وہ نہیں کرتا تھا۔ اس کو شکایت سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ حالات کے دھارے کو موڑنا چاہتا تھا، شکایت کر کے اپنے آپ کو کمزور نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کانا اکثر الدہر ہی صامتاً، وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا، وہ کم بولتا تھا۔ کان ضعیفاً مستضعفا، وہ دیکھنے میں کمزور لگتا تھا، ناتواں لگتا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ الْجِدُّ، لیکن جب کوئی دینی کام سامنے آتا تھا فَهُوَ لَيْسُ عَادِيًا، وہ ایسا شیر لگتا تھا جو اپنے دشمن کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کان اذا جامع العلماء علی ان یسمع احرص منہ علی ان یقول، وہ جب علماء کے پاس بیٹھتا تھا تو سننے کو ترجیح دیتا تھا بولنے پر۔ علماء کی بزم میں جب وہ بیٹھتا تھا تو وہ خود نہیں بولے جاتا تھا بلکہ وہ خاموش رہنا پسند کرتا تھا، علماء کی سننا چاہتا تھا۔ کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، ممکن تھا کوئی بولنے میں اس پر غالب آ جائے لیکن خاموش رہنے میں کوئی اس پر فاتح نہیں ہو پاتا تھا، چپ رہنے میں کوئی اس پر فاتح نہیں ہو پاتا تھا۔ کان لا یقول ما یفعل، جو کہا کرتا تھا، جو کیا کرتا تھا اس کے بارے میں بتاتا نہیں تھا۔ وَيَفْعَلُ مَا لَا يَقُولُ، اور وہ کرتا تھا جو کہتا نہیں تھا۔ کان اذا اورد امران، جب دو چیزوں کے درمیان آتا تھا، لا یدری ایہما الاقرب الی الحق، اور جانتا نہیں تھا کہ یہ حق ہے کہ وہ حق ہے۔ آتا ہے ہمارے سامنے ایسا مرحلہ یا نہیں آتا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان جب وہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے، تو وہ کیا کرتا تھا؟ یہاں پر وہ دیکھتا تھا اسے پسند کیا ہے اور اسے ناپسند کیا ہے، اس کا نفس کس کی طرف جا رہا ہے، اس کی خواہش کس کی طرف جا رہی ہے، اس کا نفس کس کی طرف بلا رہا ہے، دو چیزوں کے درمیان۔ پس جس کی طرف اس کا نفس بلاتا تھا اسے چھوڑ دیتا تھا اور دوسری طرف بڑھ جاتا تھا، وہی چیز اسے حق مل جاتی تھی۔ ایسا تھا میرا دوست۔ اب اس کی اگر گفتگو چھیڑ جائے خود اسی کلام کی تو ایک تفصیلی گفتگو کہ جس کے وقت نہیں، میں نے آپ کے سامنے فقط یہ باتیں گنا دیں کہ امام کس کو اپنا دوست بتا رہے ہیں۔ کیا واقعاً کوئی دوست تھا امام کا؟
یا امام کوئی تصویر پیش کر رہے ہیں اپنے دوست کی کہ اگر ہمارے دوست بننا چاہتے ہو، اگر ہمارے چاہنے والے بننا چاہتے ہو تو تم میں یہ کردار پایا جانا چاہیے، تب تم ہماری نگاہوں میں ایسے رہو گے جیسے سفیدی کے درمیان آنکھوں میں سیاہی رہتی ہے۔ اس وقت ایسا سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کو پہچان، قرآن مجید کی آیت پر عمل کرنا ہوگا کہ پیغمبر تم لوگوں کے درمیان کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر اکرم جس کے بارے میں جو کہیں وہ نانا کی محبت میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ منصب کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ سرکار حسن مجتبیٰ کو یہاں سے پہچاننا ہوگا۔ ہماری جو مشکل ہے امام علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ ہماری بنیادی مشکل امام علیہ السلام کی اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے لیول پر تولتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی مشکل ہر جگہ ہے۔ جہاں ہم کوئی تذکرہ معصوم کا کرتے ہیں وہاں ہم اپنے لیول پر بات کرنے لگتے ہیں، معصوم کو اپنے لیول سے دیکھتے ہیں، اپنے افق پر دیکھتے ہیں، تو پھر اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اسی طریقے کی مثالیں دیتے ہیں۔ معصوم کو اپنے لیول سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معصوم کو عصمت کے افق سے دیکھنا ہوگا، رسالت کے افق سے دیکھنا ہوگا، امامت کے افق سے دیکھنا ہوگا، تب سرکار کی معرفت حاصل ہوگی۔ اگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار حسن مجتبی علیہ السلام گیلی مٹی سے پیدا ہوئے تھے، ان کو غصہ ہی نہیں آتا تھا، بڑے ہی نرم مزاج تھے۔ یہ عام طور پر ذہنیت ہے، بڑے نرم مزاج تھے، غصہ ہی نہیں آتا تھا ان کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام بڑے تند مزاج تھے، بالکل وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم یہ فکر رکھتے ہیں، صلح کو اس طریقے سے امام کی پیش کرنا چاہتے ہیں، جنگ کو امام حسین علیہ السلام کی اس طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں لڑنے کا دل چاہتا ہے وہاں امام حسین کا نام لیتے ہیں، جہاں مجبوری میں چپ ہونا چاہتے ہیں وہاں امام حسن کا نام لے لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں گیلی مٹی اور تند مٹی کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے پہلے ہی بیان فرما دیا، امامان، یہ دونوں امام ہیں، قامہ اور قعدہ۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امامت سے بیٹھنے اور اٹھنے کا کیا تعلق ہے۔ یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں بیٹھے رہیں چاہے دونوں کھڑے رہیں۔ لوگ سمجھ رہے تھے امامت سے بیٹھنے اٹھنے کا کیا تعلق ہے، سبھی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے یا اٹھتے دونوں امام ہیں؟ نہیں، وقت کے دھارے نے بتایا، ایک نے قیام کیا، ایک نے صلح کر کے خاموشی اختیاری کا، دونوں پہ اعتراض نہ کرنا، دونوں امام۔ اور عجب کرشمہ ہے اس روایت کا، پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک قیام کرے گا اور ایک صلح کرے گا، ایک بیٹھ جائے گا اور ایک کھڑا ہو جائے گا، یہ نہیں کہہ رہے، کہہ رہے دونوں بیٹھیں گے، دونوں کھڑے ہوں گے۔ سرکار حسن مجتبیٰ کے یہاں بھی جہاد ہے اور صلح ہے، سرکار امام حسین علیہ السلام کے یہاں بھی صلح ہے اور جنگ ہے، دونوں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے یہاں جہاد پہلے ہے، صلح بعد میں ہے، امام حسین علیہ السلام کے یہاں صلح پہلے ہے، جہاد بعد میں ہے۔ فرق بس اتنا سا ہے، ورنہ دونوں کے یہاں قیام ہے، دونوں کے یہاں کمال انسانیت ہے۔ ایسا جہاد ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کہ مولائے کائنات کو کہنا پڑا، املکو انی ھذا الغلام، جنگ صفین میں، ارے اس جوان کو روکو روکو، مجھے خوف ہے کہ کہیں نسل رسول خدا ختم نہ ہو جائے۔ اتنا عظیم الشان جہاد ہے۔ یہ جو جنازہ امام حسن مجتبیٰ پر تیر چلایا گیا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں چلایا گیا تیر؟ یہ جنگ جمل کا بدلہ لیا گیا ہے امام حسن مجتبیٰ سے۔ جنگ جمل وہ
جنگ ہے کہ جہاں اونٹ کے اطراف میں، اونٹنی کے اطراف میں بصرہ والوں نے حلقہ بنایا ہوا تھا، حلقے وار تھے اس اونٹنی کے درمیان، 1 حلقہ 2 حلقہ 10 حلقہ، اس طریقے سے حلقہ تھا۔ اور ایسے موقع پر سرکار امیر المومنین نے محمد حنفیہ کو بھیجا ہے۔ محمد حنفیہ میدان میں گئے، اور ایسے ویسے نہیں، محمد حنفیہ خود اپنے وقت کے شجاع ہیں، عظیم الشان ہیں شجاعت میں، اور وہ بھی شجاعت دلانے والے امیر المومنین ہیں۔ تزول الجبال ولا تزل، اے بیٹا محمد حنفیہ دیکھو جا رہے ہو تو خیال رہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو ہل جائے، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اے بیٹا محمد حنفیہ دیکھو دانتوں کو دانتوں کے اوپر چڑھا کے جانا۔ یہ دیکھو اے بیٹا محمد حنفیہ اپنے سر کو اللہ کے حوالے کر دو۔ دیکھو تد فی الارض قدمک، دیکھو بیٹا زمین پر اپنے پیر کو گاڑ دو۔ دیکھو بیٹا تم ہمیشہ فوج کی آخری فرد پر نگاہ رکھنا، پہلی فرد پر نگاہ نہ رکھنا۔ اتنی شجاعت دلا دلا کے سرکار امیر نے بھیجا ہے، لیکن محمد حنفیہ جیسا دلاور، محمد حنفیہ جیسا ساونت، محمد حنفیہ جیسا بہادر، محمد حنفیہ جیسا دلیر جب آتا ہے اس حلقے کے سامنے تو اسے موقع بنا کے کنارے آنا پڑتا ہے۔ بھاگے نہیں تھے جنگ سے، لیکن اتنا تابڑ توڑ حملہ ہو رہا تھا بصرے کی فوج کی طرف سے کہ محمد حنفیہ کو کنارے آنا پڑا تاکہ دوبارہ طاقت آمادہ کر کے پھر حملہ کریں۔ مولائے کائنات کو یہ روش بھی پسند نہیں آئی، اب پلٹ کے کہہ دیا کہ اے محمد حنفیہ اگر سارا عرب میرے اوپر ٹوٹ پڑے لما ولیت من، تو میں ان سے کبھی منہ نہیں پھیروں گا۔ یہ تم جو لوٹ کے آئے ہو، یہ رگ تم کو اپنے نانیہال سے ملی ہے، اپنی ماں کی طرف سے ملی ہے، ہماری طرف سے نہیں ملی ہے۔ ایسے موقع پر جب شجاعت کے پیکر محمد حنفیہ گئے اور حالات کو دیکھ کر تھوڑی دیر میں کنارے ہٹے تو تاریخ کہتی ہے شیر فاطمی کا اثر بڑھا، خون علی مرتضیٰ کا اثر بڑھا، اور ایک بار اجازت لی، بابا اجازت ہے، بس تاریخ اجازت نقل کرتی ہے۔ اس کے بعد منٹوں میں، سیکنڈوں میں، جیسے کوہ پہ کر کشتی آگے بڑھتی ہو، جیسے کسی خرمن کے اوپر بجلی گر گئی ہو، جیسے راستے میں کسی نے دریا کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہو، تاریخ نے فقط اجازت نقل کی، اور اس کے بعد دوبارہ تاریخ نے ایک جملہ، حلقے ٹوٹے، حلقوں کے حلقے ٹوٹے، ان حلقوں کے حلقے ٹوٹے، ان حلقوں کے حلقے ٹوٹے، حلقے ٹوٹتے ٹوٹتے وہاں پہنچے جہاں اونٹنی کی کوچے کٹی۔ امیر المومنین کی آواز آئی، اے محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کی عزت کو بچاؤ، ناموس رسالت کو بچاؤ۔ تاریخ نے دیکھا حسن مجتبیٰ اس ذات والا صفات کا نام ہے جس کی شجاعت کے نتیجے میں، جس کے ہیمنے کے نتیجے میں، جس کے قدرت کے نتیجے میں دشمن کی فوج جسے اپنی طاقت پر ناز تھا، حلقے پر ناز تھا، قوت پر ناز تھا، شیر فاطمی کی ایک تلوار سے ایسی اونٹنی زمین پر آئی کہ جانا پڑا محمد ابن ابی بکر کو۔ یہ اونٹنی کے کوچے کٹنے کا نتیجہ تھا کہ شہادت کے بعد تیریں چلائی گئی، جنازے کو تیر باران کیا گئے۔ جی ہے صورتحال، اسے کہتے ہیں سرکار حسن مجتبیٰ کی شجاعت۔ ایسے نے شجاعت، ایسے پیکر شجاعت نے صلح کیسے کر لی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بڑے آستین الٹنے والے تھے، حسین ابن علی علیہ السلام سن 61 میں فقط نہیں ہے، عاشور کے دن کا نام حسین نہیں ہے، بلکہ 57 سال کی پوری زندگی کا نام حسین ہے۔ صلح کے موقع پر قلم چلانے والے کا نام فقط حسن مجتبیٰ نہیں ہے، بلکہ 47 سال کی کامیاب زندگی کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ کسی کو تصویر سرکار حسن مجتبیٰ کھینچنی ہے تو صلح سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ سرکار امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں ارے وہ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، ارے ان کا تو ایسے کرنا تھا، وہ نہیں۔ امام حسن کی شہادت کے بعد سن 50 ہجری میں شہادت، 50 ہجری سے لے کے سن 61 ہجری کے عاشورہ تک
کہ حسین ابن علی کا مطالعہ، پہلے والے کی تو اور بات چھوڑی، وہ تو اور داستان لمبی نہیں، یہ داستان جو یہ 10 سال کا وقفہ ہے اس میں کیا ہوا، جو امام حسن نے نہ دیکھا وہ امام حسین کو دیکھنا پڑا۔ حجر ابن عدی جیسے کی شہادت امام حسین کی امامت کے زمانے میں، اوف ابن حسین کی شہادت امام حسین کی امامت کے زمانے میں، یہ جتنے جیالے ہیں ان کی شہادت، رشید حجری کی شہادت امام حسین کی امامت کے زمانے میں ہے، عمرو ابن حمق خزائی کی شہادت امام حسن علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی امامت۔ یہ جتنے بھی ہیں ایسے ہیں کہ جن کی شہادت پر عالم اسلام رویا ہے۔ ام المومنین عائشہ نے آنسو بہایا ہے، عبداللہ ابن عمر نے آنسو بہایا، ایسے ہیں۔ ایسے ماحول میں امیر شام کے زمانے میں امام حسین نے زندگی بسر کی ہے، اور کہیں تلوار نہیں دکھائی دیتی، کہیں نیزہ نہیں دکھائی دیتا، کہیں شمشیر نہیں دکھائی دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ تند مزاج تھے نہ یہ گیلی مٹی کے تھے، دونوں اپنی ڈیوٹی کے ذمہ دار تھے، دونوں اپنے وظیفے کے ذمہ دار تھے۔ ان کے یہاں جذبات نہیں امنڈتا ہے، ان کے اوپر ان کا فرض کار فرما ہے۔ اگر سرکار امام حسن علیہ السلام سے امیر شام نے بیعت مانگی ہوتی تو سن 50 سے پہلے وہی ہوا ہوتا جو سن 61 میں ہوا، اور اگر سن 61 میں سادہ کاغذ دے دیا گیا ہوتا حسین ابن علی علیہ السلام کو کہ جو چاہیے لکھیے، آپ کو جو منظور ہے لکھیے، تو وہی ہوتا جو امام حسن نے کیا۔ بحث یہاں ڈیوٹی کی ہے، جذبات کی نہیں ہے۔ کیا کیا سرکار امام حسن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم آج بھی جذبات میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی جذباتی لوگ تھے۔ آپ یہ جو میں کہتا ہوں کہ گھبرائیے نہیں ماحول سے، سماج کے اختلافات سے گھبرائیے نہیں، ہر زمانے میں اچھوں کو برا کہا گیا ہے۔ امیر شام کا قصیدہ پڑھا گیا، علی مرتضیٰ کو بے نمازی کہا گیا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو کام کرتے ہیں انہی کو دنیا برا کہتی ہے، جو برائی پھیلاتے ہیں ان کو دنیا کبھی برا نہیں کہتی ہے۔ سرکار امام حسن علیہ السلام جب صلح کر کے آئے ہیں تو لوگوں نے سلام کیا آپ کو، السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ یہ اپنوں نے کہا ہے، غیروں نے نہیں کہا ہے۔ امام وقت کو چاہنے والا فالوور ہے امام کا، کہہ رہا ہے آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا۔ کیا کہا؟ لست مذلہم بل معزہم، میں ان کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں انہیں عزت دینے والا ہوں، عزت دینے والا ہوں۔ کیوں صلح کی امام علیہ السلام نے؟ اس کے خارجی اسباب کیا تھے، اس کے ظاہری اسباب کیا تھے، اس کے باطنی اسباب کیا تھے؟ پہچانیے اس کو۔ ظاہری اسباب میں جیسے اسباب امام حسین کو ملے، ویسے اسباب اگر امام حسن کو مل گئے ہوتے تو کربلا 40 ہجری کے بعد ہو گئی ہوتی۔ لیکن جہاں دولت کے بھوکے، جہاں شہرت کے بھوکے، جہاں خوارج کی فکر رکھنے والے، جہاں امام کو دشمن کے حوالے کرنے والے، جہاں لشکر کا کمانڈر ان چیف عبید اللہ ابن عباس چلا جائے، مخالف کے لشکر میں سپاہی بن جائے، جہاں دل کے کمزور، کان کے پتلے، اور وہاں ایسا جاسوسی کرانے والا، جھوٹ اور پروپیگنڈا پہنچانے والا، جہاں لوگ خط لکھتے ہوں کہ تم جب چاہو گے امیر شام ہم حسن کو تمہارے حوالے کر دیں گے، اور وہ خطوں کا پلندہ اٹھا کے بھیج دیتا ہے، دیکھو جس کے اوپر جنگ کرنا چاہتے ہو وہ ایسے ہیں۔ ایسے چاہنے والوں کے سامنے، ایسے سپاہیوں کے سامنے، ایسے مجاہدوں کے ساتھ کوئی جہاد کرتا ہے، کوئی جنگ کرتا ہے؟ دین اسلام میں شہادت مرنے کا نام نہیں ہے۔
آپ پہچانیے اس حقیقت کو جو میں عرض کر رہا ہوں. دین اسلام میں مرنا شہادت نہیں ہے. دین اسلام میں موت کا نام شہادت نہیں ہے. دین اسلام میں بامقصد موت کا نام شہادت ہے. لہذا بستر پر مر جائے تب بھی شہید ہے, میدان میں چلا جائے تب بھی نہیں شہید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بامقصد موت نہیں. ہر موت شہادت نہیں ہے, بلکہ بامقصد موت کا نام شہادت ہے. سرکار امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اگر صلح نہ کرتے تو کربلا نہ بنتی. کربلا کی بنیادوں میں صلح حسن کی محنتیں ہیں جو کربلا بناتی ہیں. یعنی بزرگ علماء جو کہتے ہیں کہ کربلا حسینی ہونے سے پہلے حسنی ہے. اگر صلح نامے کی شرطوں کے شکنجے میں سرکار امام حسن مجتبیٰ نے امیر شام کو نہ جکڑا ہوتا اور اس جکڑ کے نتیجے میں اگر امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے پابندیوں کی بیڑی امیر شام کے پیروں اور ہاتھوں میں نہ ڈالی ہوتی تو بعد امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام بعد امیر شام کبھی بھی یزید باغی نہ کہلاتا. یزید باغی کہلایا ہے امام حسن کی صلح کے نتیجے میں, کیونکہ وہاں شرط تھی کہ اگر ہم مر جائیں پہلے تو میرے بعد میرا بھائی حسین ذمہ دار ہوگا, اور جب امیر شام مر جائے تو اسے کسی کو اپنا نمائندہ بنانے کا اختیار نہیں ہے, اسے کسی کو اپنا جانشین بنانے کا اختیار نہیں. ان شرائطوں نے امیر شام کو جو اپنے بعد یزید کو بیٹھایا ثابت کر دیا کہ یزید باغی ہے, حسین حقیقی ولی امر ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسین نے خروج کیا تھا یزید کے خلاف, نہیں, صلح حسن بتاتی ہے یزید نے خروج کیا ہے حسین کے خلاف. اس کا نام ہے, ہمیں کیا معلوم کیا چاہتا تھا وہ. صلح حدیبیہ بنی امیہ کے لیے خلش تھی. مرغ بسمل کی طرح بنی امیہ تڑپ رہے تھے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں. اس لیے کہ عرب میں بدترین ذلت کسی کو اسیر بنا کے آزاد کر دینا ہے. کوئی اسیر بن جائے تو وہ آزاد ہو, اس کے بعد آزاد کر دے. تو جو آزاد کرتا ہے وہ ہمیشہ جس کو آزاد کرتا ہے اس کا ولی بن جاتا ہے. پیغمبر اکرم نے جب فتح مکہ کی تو اس وقت کیا کیا, سب کو قیدی بنائے, سب قیدی ہو گئے. اس نے بنی امیہ کے ابو سفیان یہ وہ سب. اب پیغمبر اکرم کا اس کے بعد ایک جملہ ہے جو دکھتی رگ کو پھڑکاتا تھا بنی امیہ کی. پیغمبر اکرم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. یہ لفظ طلقاء ایسا بنی امیہ کو, یعنی تم سب کے سب ہمارے غلام ہو, لیکن یہ میری کریمانہ صفت ہے, یہ میری نبوت کا کرم ہے, یہ میرے انسان کامل ہونے کا شرف ہے کہ ہم تم سب کو آزاد کرتے ہیں. اور یہی وہ دکھتی رگ تھی جسے دربار یزید میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس پر ہاتھ امن العدل یبن الطلقاء, آزاد کردہ لوگوں کا کیا کام ہے, بے پردہ رہیں, کوئی بات نہیں. جو لوگ آج نہ زمانہ بدل گیا ہے, پرانے زمانے میں بے پردگی کنیزوں کی علامت تھی. پرانے زمانے میں بے پردہ رہنا علامت تھی کہ فلانی کنیز ہے, غلام ہے, اس لیے اس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں, سے بے پردہ رہ سکتی ہے. لیکن شرفزادیاں, عزت مآب خواتین, آزاد خواتین کبھی بے پردہ نہیں رہتی تھی. بے پردگی علامت تھی کنیز کی. اس نے تو غرب کے کلچر نے ہمیں ایسا ڈائیورٹ کیا ہے کہ جو کنیزیں تھیں, جو کنیزوں کا کام تھا, آج وہ پوسٹ ماڈرن ایج میں وہی عزت کا نام بن گیا.
تو یہی کہا تھا سرکار زینب کبریٰ سلام من العدل یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، کیا یہی انصاف ہے کہ تیری عورتیں تو پردے سے رہیں، وہ بنات النبی سرایا اور اولاد نبی بے مغنا و چادر رہے؟ یہی وہ جملہ تھا جس نے یزیدیت کے وجود کو درہم برہم کر دیا، کہ وہی جملہ جو آزاد شدہ تھے ان میں اتنی ہمت ہو گئی کہ جنہوں نے آزاد کیا تھا انہیں قیدی بنا لے۔ اس کا بدلہ نکالنا چاہ رہا تھا امیر شام، اس کا بدلہ نکالنا چاہ رہا تھا شام کا حاکم، اور چاہ رہا تھا کہ کوفے پر چڑھائی کرے، لوگوں کو قتل کرے، اور قتل کر کے امام حسن کو قیدی بنائے، اور قیدی بنا کے کہے ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، قیدی بنا کے کہے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا، اور وہ صلح حدیبیہ کا بدلہ لے سکے۔ لیکن وہ بھول گیا تھا اس کی ساری چالیں شیطان سے ہو کر آ رہی تھیں، ان کے سارے کمالات نور الہی میں سے تھے، وہ خدا کے نور سے دیکھتے تھے، یہ شیطان کی خباثت سے دیکھتا تھا۔ تو وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا تھا، اب جو صلح کے جملے ہیں وہ آپ دیکھیے، ادھر ادھر سے میں نقل نہیں کرتا ہوں، سوائق محرقہ سے نقل کرتا ہوں، جو لکھی گئی ہے مکتب اہل بیت کے خلاف کتاب، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ہے یہ جلا دینے والی بجلیاں۔ سوائق محرقہ کا مطلب کیا ہے؟ جلا دینے والی بجلیاں، یعنی ایسا لکھا ہے جسے مکتب اہل بیت مٹ جائے گا، اس میں یہ صلح نامہ ہے کہ قرارداد ہے۔ اچھا یہ تو آپ جانتے ہیں نا، صلح کس بات پر ہوتی ہے؟ صلح کس بات پر ہوتی ہے؟ جس پر جھگڑا ہو، یہ دو چار والی بات ہے۔ صلح کس پر ہوگی؟ جس پر جھگڑا ہوگا اسی پر تو صلح ہوگی نا۔ اب جو جملے ہیں صلح کے، اس سے پتہ چلے گا مقابلہ کس چیز سے ہے، اسی پر تو صلح ہو رہی جس پر جھگڑا ہے۔ سرکار حسن مجتبیٰ کے پاس پہلے لکھ کے بھیجا ہے میرے سامنے، اس کو ماننا ہوگا آپ کو، پھاڑ کے کاغذ پھینک کے واپس کر دیا، پھر سادہ کاغذ بھجوایا ہے امر یاس کے کہنے پر۔ آپ جانتے ہیں صلح کا اثر کیا ہوا ہے؟ امیر شام کی حکومت چل رہی تھی امر یاس پر، نابغہ جسے کہا تھا، چہرہ جب تک امیر شام کا اس وقت تک باقی رہا اسلام، جب تک امر یاس زندہ رہا، اسی نے دیا تھا یہ مشورہ کہ جاؤ حسن سے کہو صلح کر لیں۔ حسن کبھی تمہاری صلح کریں گے نہیں، تم کو جانتے ہیں، بس جیسے ہی کہیں گے صلح نہیں کریں گے ویسے ہی تم اپنا اسلام دکھا دینا، ہم تو مسلمانوں کا خون بچانا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے ہیں، ہم تو امن و امان چاہتے ہیں، یہ قتل و غارت، اب ہم مجبور ہیں، جب یہ صلح نہیں کرنا چاہتے تو ہم مجبور ہیں کہ تلوار اٹھائیں، بس تمہارا نام ہو جائے گا، تم امن ملت چاہتے ہو، تم امن عالم چاہتے ہو، تم امن مسلمان چاہتے ہو، یہ خون خرابہ کرانا چاہتے ہیں، اور وہ کریں گے نہیں کبھی۔ اور صلح کے بعد سب سے پہلے جسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ ہے امر یاس۔ صلح نامے کے بعد جب معلوم ہوا کہ صلح نامے پر دستخط کر دی شرائط کے ساتھ، تاریخ تھی کچھ گھنٹے کے بعد امر یاس مر گیا کہ تو ساری پر شہرگے سیاست امیر شام پر جس نے حملہ کیا ہے اس کا نام ہے صلح حسن، جس نے شہرگے سیاست بنی امیہ کو درہم برہم، صلح کیا زور الہی کی طلبگار نہیں، کام کرار کا ہے یہ منزل فرار نہیں، صلح بھی کاٹ دیا کرتی ہے باطل کا گلا، فرق اتنا ہے کہ اس تیغ میں جھنکار نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ فرق اتنا ہے کہ اس تیغ میں کیا ہے صلح؟ هذا ما صالح علیہ الحسن بن علی معاویہ بن ابی سفیان، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر حسن ابن علی اور امیر شام کے درمیان ہو رہی ہے صلح۔ کس چیز پر؟ کس چیز پر؟ صالحہ علی ان یسلم الیہ ولایت المسلمین، حکومت دے رہے ہیں، امامت نہیں دے رہے ہیں، حکمرانی دے رہے ہیں، امامت نہیں دے رہے ہیں۔ اب اگر میں یہاں پر اپنی موضوع کی جو پچھلی گفتگو ہوئی تھی ولایت فقیہ والی،
جو لوگ ولایت کا معنی محبت کرتے ہیں، یہاں امام حسن کی عبارت دیکھیں، ولایت بمانے محبت نہیں ہے، ولایت بمانے حکمرانی ہے، حکومت ہے۔ اب یہ کہ حکومت کس کو مل رہی ہے، گدی کس کو مل رہی ہے، یہ کرشمہ ہے۔ ایک بار امیر شام جیسا حاکم ہے، ایک مرتبہ فقیہ جیسا حاکم ہے۔ کون بنے گا حاکم؟ کس چیز پر دی جا رہی ہے یہ حکومت؟ الا ان یعمل فیہا بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلح اس بات پر ہو رہی ہے کہ امیر شام کو کتاب خدا پر عمل کرنا ہوگا اور سنت رسول خدا پر عمل کرنا ہوگا۔ ارے اس کے اوپر صلح، یعنی جھگڑا کتاب خدا پر ہے، یعنی جھگڑا سنت رسول پر ہے، تبھی تو صلح ہو رہی ہے۔ جس پر دونوں آدمی موافق ہو اس پر صلح کیا ہوگی؟ آپ بھی عزادار ہم بھی عزادار، کاہے کی صلح ہوگی اس میں بھائی؟ آپ بھی مولا کے ماننے والے ہم بھی مولا کے ماننے والے، کاہے کی صلح ہوگی بھائی؟ یہ تو سب شیر و شکر لوگ ہیں کہ جس میں اختلاف ہوتا ہے اس پر صلح ہوتی ہے۔ صلح کرنا بتا رہا ہے۔ ابھی تک جو شام کا حاکم بیٹھا ہوا ہے، نہ اس نے کتاب خدا پر عمل کیا ہے، نہ سنت رسول پر عمل کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ہاں، اور کس پر؟ سنت رسول خدا، بصیرت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفائے راشدین مہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں کی یہ پہلی شرط، سنت رسول خدا، کتاب خدا، خلفائے راشدین مہدیین۔ وَلَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَن يَعْهَدَ أَيَّ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ أَحَدًا۔ امیر شام کو اختیار نہ ہوگا، دوسری شرط، امیر شام کو اختیار نہ ہوگا کہ اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد بنائے۔ من بعد ہی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں۔ کیسے ہوگا؟ یکون الامر من بعد ہی شورا بین المسلمین۔ امیر شام کے بعد اختیار کس کو ہوگا؟ مسلمان آپس میں فیصلہ کریں گے کس کو بنائیں۔ والا ان، تیسرا کام، والا ان الناس آمنون، اور تیسری شرط یہ ہے صلح کی کہ لوگوں کو امن و امان میں رکھا جائے گا۔ حیث کانوا من ارض اللہ تعالی، زمین میں جہاں کہیں بھی ہوں گے سب کے امن کا خیال رکھا جائے گا۔ فی شامہم و عراقہم و حجازہم و یمنہم، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ حجاز میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو۔ اب جس کی تم امن کو بگاڑو گے امیر شام، وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ ہے دشمنی بڑھانے کا طریقہ۔ تم سے میں صلح کر رہا ہوں، اب جن سے جب صلح نامے میں لکھا جا رہا ہو مخالفت کرو گے تو پتہ چلے گا۔ والا ان اصحاب علی، سرکار امیر المومنین اور ان کے شیعہ تمام مسلمان امن و امان میں رہیں گے۔ تیسری شرط، چوتھی شرط، اصحاب علی، شیعہ علی، ان کی جان، مال، عورتیں، اولاد، سب کو امن و امان دینا ہوگا۔ والا معاویۃ ابن ابی سفیان بذالک عہد اللہ ومیثاقہ وان لا ينبغی للحسن ابن علی ولا لاخیہ الحسین ولا لاحد من بیت رسول اللہ غائلۃ سرا وجہرا۔ امیر شام کو اختیار نہیں ہوگا کہ حسن کے لیے یا ان کے بھائی حسین کے لیے یا اہل بیت کے گھرانے کی کسی فرد کے لیے اختیار نہیں ہوگا کہ اعلانی طور پر یا دھوکے کے ساتھ قتل کیا جائے۔ یہ ساری باتیں، لیس الخلیفۃ من دان بالجور، خلیفہ وہ نہیں ہوتا ہے جو ظلم و جور کرے، وعطل السنن، اور جو سنتوں کو ختم کر دے، واتخذ الدنیا، اور جو دنیا کو لے لے، واما ولکن ذالک ملک اصاب ملکن، ملک اور بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے راستے پر چلتا ہو، جو سنت رسول کو بجاتا ہو۔ یہ صلح نامہ کی قیدیں وہ تھیں کہ جس نے اسلام کی نقاب امیر شام کے چہرے سے نوچ لی۔ اب تک جو اسلام کر رہا تھا، اس اسلام کو
کہ چہرے کو صاف کر دیا. اب تک کہہ رہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے تیسرے حکمراں کے قتل کا. اب بدلہ لینے جب آیا تو کھل کے سامنے آ گیا. آتے ہی بولا. جب پہلی بار آیا ہے امیر شام کوفے میں تقریر کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آگے کہتا ہے میں تمہاری نماز کے لیے نہیں آیا, میں تمہارے روزے کے لیے نہیں آیا, میں دنیا دینے کے لیے آیا ہوں. معلوم ہو گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور جب مولائے کائنات دیکھیے کیسے بولتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. بعض لوگ مقابلہ کرتے ہیں ائمہ اطہار کا ان نجس فکر لوگوں سے, لیکن جس کی فکر میں ائمہ معصومین کا کردار ہوگا, تھاٹ آف اسکول ہوگا, وہ کبھی بھی ان لوگوں سے مقابلہ کرے گا ہی نہیں. اس لیے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ سے جب امیر شام نے کہا کہ آپ صحیح نہیں ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. ہم باکمال ہیں اس لیے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے پاس جو لوگ ہیں وہ دو سبب سے ہیں, یا تو جان بوجھ کے ہیں تو انہوں نے گناہ کیا ہے, اور یا تو وہ مجبوری میں ہیں تو ان کا عذر قبول ہے. لیکن اے امیر شام, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے اونچا ہوں. اس نے کہا میں آپ سے بہتر ہوں کیونکہ آپ کے پاس لوگ جمع نہیں ہیں, میرے پاس لوگ جمع. امام نے پلٹ کے جواب دیا کہ دو ہی طریقے سے لوگ تیرے پاس جمع ہیں, یا جان بوجھ کے تو گناہ گار ہیں یا مجبوری میں تو معذور ہیں. کہتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اللہ اکبر, تو میرے مقابلے کی چیز ہی نہیں ہے, تو میرے تقابل کی چیز ہی نہیں ہے, تو میرے کمپریزن کی چیز ہی نہیں ہے. اے امیر شام, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں, چونکہ جس طریقے سے اللہ نے مجھے برائیوں سے دور رکھا ہے اسی طریقے سے تجھے فضیلتوں سے دور رکھا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک بابا سے بلند صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تورا میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے جس طریقے سے مجھے برائیوں سے دور رکھا ہے ویسے ہی تجھے فضائل و کرامات سے دور رکھا ہے. اب یہ کہنا کہ وہ ایسے کہتے ہیں اور یہ ایسے کہتے ہیں, ان کا مقابلہ اور ان کا نہیں, غلط ہے. اور اہل بیت کا مقابلہ ایسے نجس وجود سے, جب آصف ابن برخیہ جیسے کا مقابلہ اہل بیت سے نہ ہو, جو چشم زدن میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے لے آئے سلیمان تک. روایتیں کہتی ہیں جیسے بچہ دو کاغذ کو آپس میں ملاتا ہے ویسے آصف ابن برخیہ نے دو زمین کو آپس میں ملا دیا. ایسا علم اسم اعظم رکھنے والا جب معصوم سے پوچھا جاتا ہے یہ بتائیے مولا کہ آصف ابن برخیہ کے علم میں اور امیر المومنین کے علم میں کیا فرق ہے؟ اس کو قرآن کہتا ہے من عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اور ان کو خدا کہتا ہے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب, جس کے پاس کل کتاب. مولا عنده علم من الکتاب و عنده علم الکتاب کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو فرق سمندر اور سمندر کے پانی میں سے مکھی اپنے پر کے اوپر جتنی مقدار میں پانی اٹھا سکتی ہے, پانی مکھی سمندر اس کا پر, کوئی تقابل ہے؟ کوئی کمپریزن ہے؟ ایک قطرہ کہہ سکتے ہیں اس پانی کو جو مکھی کے پر آتا ہے؟ ایک قطرہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, ایک قطرہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ. قطرے سے بھی کم. سمندر کہتے سمندر سے جس قدر پانی مکھی اپنے پر سمیٹ لیتی ہے, اور جو فرق اس مکھی کے پر آنے والے پانی
اور سمندر کے پانی کے درمیان ہے، وہی فرق علم من الکتاب اور علم الکتاب کے درمیان ہے۔ جب علی اور آصف ابن برقیہ کا اتنا مقابلہ ہے تو جن کا وجود نجس ہو، جو رجسٹرڈ نجس ہو، ان کا مقابلہ اہل بیت سے کیا ہوگا؟ صلوات بھیجیے بر محمد۔ ایک بار آج بلند صلوات بھیجیے بر محمد۔ پہچانیے سرکار حسن مجتبیٰ کو۔ امیر شام آتا ہے، گالیاں دینا شروع کرتا ہے۔ ہم گالیوں کے طرفدار نہیں ہیں، گالیاں اوچھے لوگ دیتے ہیں، گالیاں کمزور لوگ دیتے ہیں، ہم طرفداری نہیں کرتے۔ ہم ممبر پر بھی آنے والے ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں جو تبرع کے نام پر گالیاں بکتے ہیں، ہم مخالفت۔ لیکن اگر بات آ جائے گی مناظرے پر تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے گالی کا دروازہ کھولا ہے اس کا نام ہے امیر شام۔ 60 سال تک 70,000 ممبروں سے جس نے گالیاں دلوائی ہیں اہل بیت اطہار کو، اس کا نام ہے شام کا حاکم۔ اگر برا بھلا کہنا ہے تو پہلے اسے برا بھلا کہو۔ اس کے باوجود بھی مولا کائنات نے منع کیا گالیاں نہ دو۔ تو کیسے بتائیں یہ کون ہے؟ کہ آئینہ سامنے رکھ دو ایسے، جس کو جو سمجھ میں آئے گا قبول کر لے گا۔ ہماری ذمہ داری تھوڑی گردن پکڑ پکڑ کے منوانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آیا گالیاں دینا شروع کی۔ سرکار امام حسین اٹھنا چاہتے ہیں کوفے میں، بیٹھو حسین مجھے بولنے دو۔ گئے ممبر پر، کیسے خطاب ہے آپ دیکھیں کیسے خطاب ہے۔ اسے کہتے ہیں دشمن شناسی، دو لوگوں کے درمیان کردار۔ ایھا الذاکر علی، اے علی مرتضیٰ کا نام لینے والے، انا الحسن و ابی علی وانت معاویہ و ابو کا صخر۔ میں حسن، میرا بابا علی، تو معاویہ، تیرا باپ صخر۔ امی فاطمہ و امک ہند، میری ماں فاطمہ، تیری ماں ہندہ۔ و جدی رسول اللہ، میرا نانا رسول خدا۔ و جدو کا حرب، تیرا دادا حرب۔ و جدتی خدیجہ، میری نانی خدیجہ۔ و جدتو کا فتیلہ، تیری دادی فتیلہ۔ اب کیا ہوگا؟ نام ہو گیا، یہ بھی نام، یہ بھی نام، یہ میں، یہ تو۔ اب کیا کیا جائے؟ کہہ دوں تجھ پر لعنت، تیرے باپ پر لعنت؟ نہیں، ایسے نہیں کہیں گے۔ فلعن اللہ اخملنا ذکرا والعلمنا حسبا وشرنا قدما واقدمنا کفرا ونفاقا۔ لعنت ہو اس پر جو ان دونوں نسلوں کے درمیان بد کردار ہو، جس کا حسب برا ہو، جس کا پرانا شر ہو، جس کا کفر قدیمی ہو، جو نفاق کے مرکز میں ہو۔ ان دونوں میں جو ایسا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تاریخ کہتی ہے، جتنے نیچے بیٹھے تھے سب نے آمین لکھ کہا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے جس نے اس واقعے کو لکھا سب نے آمین کہا۔ میں کچھ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا۔ آپ دیکھیے جو ماحول بگڑا ہے ہمارا، لعنت کرنے کا ابھی ہمیں طریقہ ہی نہیں معلوم ہوا ہے۔ یہ نیا جو چلن چلا ہے ہر نماز کے بعد لعنت بھیجنے کا، یہ عمومی جو معصومین نے منع کیا ہے۔ اعلان مسجد میں بیٹھ کر ہم پر، ہمارے دشمنوں پر لعنت نہ بھیجا کرو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم ہمارے اسرار کو چھپانا کیوں نہیں چاہتے؟ تم ہمارے مشن کو مٹانا کیوں چاہتے ہو؟ عمومی جگہوں پر جہاں 10 لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں 10 لوگ آ سکتے ہیں، مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، کسی خاص مکتب کی جگہ نہیں ہے۔ خاص کے لیے وقف کیا جائے مسجد کو تب بھی خاص وقف نہ ہوگی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں 10 لوگ آئے ہوئے ہیں، کہ نماز کے بعد سب سے اہم جو تعقیبات ہے وہ تسبیح حضرت زہرا ہے۔ ابھی نماز ختم ہوئی، سلسلہ شروع ہو گیا جناب، ان پر لعنت ہو، ان پر لعنت ہو، ان پر لعنت۔ لعنت کرنا ہے تو حسن مجتبیٰ سے سیکھو آمین کہنے کی روش۔ سب کے سامنے لعنت بھیجو، لیکن کیسے؟ جس کی نسل ایسی، جس کی نسل ایسی، جس کا کردار برا،
جس کی نسل خراب، جس کا کردار برا، جس کا کفر قدیمی، جس کا نفاق قدیمی، سب نے کہا آمین۔ عجب نکتہ ہے تاریخ کا، عجب نکتہ ہے تاریخ کا۔ تاریخ کہتی جس نے یہ واقعہ لکھا اس کے نیچے لکھا آمین۔ مسجد میں آواز گونجی آمین۔ فضل ابن حسن نے کہا، یحییٰ ابن معین نے لکھا آمین، ابو الفرج نے لکھا آمین، ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا آمین، تو ہم اور آپ کیوں چکے؟ ہم سب مل کے کہیں آمین۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک بابا دے بلند صلوات بھیجیے محمد و آل۔ یہ نئی نئی چیزیں جو شروع کی جاتی ہیں ولایت و محبت کے نام پر، اب ذرا سا آگے بڑھ جائے گی، اب جو بولی ہوتی ہے یہ تو مولا کے دشمن ہیں، ہاں ان کو علی کی محبت نہیں، نہیں۔ صنم قریش اگر مولائے کائنات نے پڑھی ہے تو نماز شب کے قنوت میں پڑھی ہے، جو بتایا ہے عمومی فضا کو خراب نہ کرو، امن و امان کا ماحول پیدا کرو تاکہ پیغام آل محمد پہنچ سکے۔ پہنچے تو میں نے کہا رات کی مجلس میں کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی حقیقت ہے، اسے ہم باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں، محدود کرنا چاہتے ہیں۔ غیروں کے پاس جو جھوٹی چیز ہے وہ اسے انٹرنیشنل بناتے ہیں۔ 1 جنوری، ہیپی نیو ایئر، ایک خاص دین کا مکتب، ایک خاص مکتب کی چیز ہے، نہ ہندو کا ہے، نہ مسلم کا ہے، نہ سکھ کا ہے، نہ عیسائی کا ہے، نہ جین کا ہے، نہ بودھ کا ہے، نہ کسی کا نہیں ہے، لیکن ایسا انٹرنیشنل بنا دیا کہ ہر ایک کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر۔ ایسے میں چلا جا رہا ہے، بچے رات میں کھیلنے چلے جا رہے ہیں، آج تو 31 جنوری ہے، کھیلنے موقع ملا ہے۔ نہیں، پہچاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ شب غم ہے، تم کھیلنے کیوں گئے؟ اگر گھر سے اجازت بھی ملی تو کیوں گئے؟ یہیں پر تو حسینیت سمجھ میں آئے گی کہ جہاں ہیلوجن جل رہے ہوں، جہاں سارے نظم و نسق ہوں، پھر بھی دل میں اتنی محبت اتر جائے کہ کہیں جب زہرائے مرضیہ رو رہی ہیں تو ہم کیوں جانے لگے کھیلنے کے لیے؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ احسان تو اللہ زندہ ہمیں کائنات تک کردار آل محمد پہنچانا ہے، تو دوسرے کے پاس یہ بچے میں فکر کیوں آئی؟ بچے میں یہ فکر کیوں ڈال دی؟ اس نے کہ اپنا جھوٹ انٹرنیشنل بنا دیا۔ ہماری جو آفاقی حقیقت آزاداری ہے، ہم نے اس کو ایسا غیر سنجیدہ بنایا کہ سنجیدہ لوگ مجلس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اپنے اب آنے کو تیار نہیں ہے مجلس میں، کہ کون سنے ادھر ادھر کی باتیں، جہاں ہر آن کسی کو حرام کا بتایا جاتا ہو، جہاں ہر آن کسی کے ماں باپ کو تولا جاتا ہو، جہاں ہر آن کسی کی ناموس پر حملہ کیا جاتا ہو، ان مجلسوں میں جانے کا کیا فائدہ؟ سنجیدہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ جہاں اپنے جب دور ہو رہے ہوں مجلسوں سے تو غیر کیا آئیں گے؟ کردار حسن مجتبیٰ سے سیکھو۔ ہم اپنے آپ میں صبر کرنا نہیں، جب ذرا سی بات ہوئی اور ہم آپے سے باہر ہو گئے، پوچھو سرکار حسن مجتبیٰ سے، بیٹھے ہیں مدینے میں مسجد النبی میں، اور مروان جیسا بد کردار ملون گالیاں دے رہا ہے، آنسو تو بہا رہے ہیں لیکن ایک لفظ نہیں بولتے۔ کیسے گزار کیا ہے یہ خون جگر امام حسن مجتبیٰ نے، کوئی پوچھے؟ اور کیسے ساتھ میں اپنے بھائی کو امام سمجھتے ہوئے امام حسین نے یہ مراحل گزارا۔ جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کے بھیا چلے گئے، اب آئیے حلہ بول دیتے ہیں امیر شام پر۔ پہچانیے امام کسے کہتے ہیں؟ کہا نہیں، جب تک یہ حاکم موجود ہے اس کے اور ہمارے درمیان پیکڈ ہے، یہ اپنی صلح کو توڑے گا تو اس کا چہرہ کھلے گا، ہم اپنی صلح پر باقی رہیں گے تو ہمارا کردار سامنے آئے گا۔ اس لیے تو صلح کی ہے کہ یہ شرطیں توڑے، اس کا چہرہ سامنے آئے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو کتاب خدا پر عمل نہ کرے وہ حکمراں کیسا؟ بڑے مظلوم کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ، ان سے بڑا مظلوم نہیں ہے۔
اپنوں کے درمیان مظلوم، اپنوں کے درمیان۔ ایک باپ دن بھر سویرے نکل جاتا ہو بمبئی کی اس بھیڑ میں، اور رات کو 11 بجے آتا ہو اور بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، بچوں کی پڑھائی کا انتظام کر رہا ہے، اور وہی بچے ہیں جو باپ کو گالیاں دیتے ہیں، وہی بیوی ہے جو شوہر کو برا کہتی، دن بھر تھکا آ رہا شوہر۔ تو اب اپنے گھر میں بھی یہ مرد پردیسی ہے کہ جس کے بچے جس کے لیے اپنی جان نچھاور کر رہا ہے وہی اس کو برا بھلا کرے، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ باپ اپنے گھر میں پردیسی ہے، جیسے ہمارے درمیان ہمارے امام زمانہ پردیسی ہیں، ہمارا مولا ہمارے درمیان پردیسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کی کھا رہے ہیں، جو ہمیں یادوں کے فانوس میں سجائے ہوئے ہیں، جس نے ہمیں کبھی بھلایا نہیں، کبھی ہماری ایک رات کی نیند اس کے لیے حرام نہیں ہوئی، کبھی ہم کھاتے کھاتے چونک نہیں گئے کہ ارے یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، میرا مولا کہاں ہے؟ یہی تو میں کہتا ہوں دعائیں ندبہ کام نہیں آئے گی، چونکہ زبان بول رہی ہے، دل نہیں بول رہا ہے۔ جب تک کہ دل سے مولا کو نہ پکارو گے، اگر 31 جنوری اور 1 جنوری کو SMS بھیجو گے تو پھر امام زمانہ تمہارے گھر میں پردیسی ہیں۔ اور نہ فقط، اور 9 ربیع الاول کو بھی اگر برے کردار کے ساتھ سامنے آؤ گے، اب تک جس زبان پر علی علی تھا، اب اپنے کردار کو بدل کے اگر کہو گے آج گناہ جائز ہے، جو چاہو کر لو لکھا نہیں جائے گا، جیسا گناہ چاہو کر لو 3 دن تک لکھا نہیں جائے گا، تو پھر تمہارے گھر میں تمہارا امام پردیسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دن تمہارے امام کی تاج پوشی کا زمانہ ہے اس دن تم گناہ کر رہے ہو۔ امام کو جو سب سے زیادہ چیز تڑپاتی ہے، رلاتی ہے، روتے ہوئے کو رلایا نہیں جاتا ہے، غم ستم دیدہ کو پر ستم نہیں کیا جاتا ہے۔ جب ہمارے نامہ اعمال جاتے ہیں تو بعض کے اعمال دیکھو، کون رو رہا ہے؟ آپ آنسو بہا رہے ہیں، وہ خون بہا رہا ہے۔ آپ آنسو بہا رہے ہیں، وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ میں سکت نہیں ہے، کسی میں سکت نہیں ہے کہ وہ منظر دیکھے جو منظر وہ مولا دیکھ رہا ہے کہ زہرا کا لال زمین پر کیسے گرا اور کیسے شہادت ہوئی۔ وہ خون بھرا کرتا جو کسی میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ جس میں 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ایسا کرتا جس میں جگہ جگہ پر چھید ہے، وہ اس کمرے میں ہے، اس حجرے میں ہے جہاں میرا مولا موجود ہے۔ جب خون ٹپکے گا تو ظہور کی علامت۔ اے عزادارو، جو اتنا غمزدہ ہو، جو اتنا ستم دیدہ ہو، جب ہمارے نامہ اعمال جاتے ہیں تو بعض کے اعمال دیکھ کے مسکراہٹ آتی ہے، بعض کے اعمال دیکھ کے رونے میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھائی اتنا کرو جب ہمارے نامہ اعمال پہنچے تو مولا کی مسکراہٹ کا سبب بنے، غم و علم کا سبب نہ بنے۔ 9 ربیع الاول کو وہ کرنا کہ مولا خوشحال ہو جائے، اس لیے کہ زین العبا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ایسا کوئی کام 9 ربیع الاول کو نہ کرنا کہ غم مولا میں اضافہ۔ حسن مجتبی وہ مظلوم ہے جو اپنے وطن میں پردیسی ہے، جو اپنے وطن میں پردیسی ہے۔ خدا کسی کو اپنے وطن میں پردیسی نہ بنائے۔ اے عزیزو، آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے میرا احترام کیا، اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو آج اس آخری مجلس اعزاز سے میں معذرت خواہ ہوں ہر ایک سے، لیکن دل کا درد تھا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ باتیں غلط نہیں کی، معافی مانگنے کا مطلب غلط بات نہیں، لیکن اگر پھر بھی کسی کو بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اے عزیزو، آپ نے احترام کیا، آپ نے عزت دی، لیکن اگر آپ کو کوئی بات میری بری لگ جائے، آپ مجھے ایک تماچا مار دیں تو میں کیا کہوں گا؟ اب یہاں بمبئی میرا کون ہے؟ میں پردیسی ہوں، کون مجھے پہچانتا ہے؟ کوئی تو پہچاننے والا نہیں۔ اگر مار بھی دیا تو پردیسی کو تو کچھ بھی کر دیا جاتا ہے، پردیسی کا تو کوئی پرچہ۔ لیکن اگر میرے محلے میں جہاں میرے باپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہو، جہاں میرے باپ نے لوگوں کو انسان بنایا، جہاں میرے باپ نے لوگوں کو وہاں کوئی آ کے میرے محلے میں میرے تماچا لگا دے اور پورا محلہ خاموش رہے
تو اب یہ محلہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اب اس محلے میں ہم پردیسی ہیں۔ ایک کربلا میں سونے والے حسین ابن علی، ایک نجف اشرف میں سونے والے علی مرتضیٰ، ایک کاظمین و سامرہ میں سونے والے ائمہ اطہار، ایک طوس میں سونے والے غریب الغرباء، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو قتل کیا گیا، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، آپ کو کافر کہا گیا، آپ کو بے دین کہا گیا، آپ کو بے نماز، سب کچھ کہا گیا نا، لیکن ایک احساس تو تھا کہ آپ پردیسی ہیں، آپ کا پردیس میں ہائے رے مدینے میں حسن مجتبی نانا کا مدینہ ہے، جس نے بدوؤں کو مسلمان بنایا، بے دینوں کو انسان بنایا، تیر چلتے رہے جنازے پر، بھرے مدینے میں کوئی کہنے والا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مظلوم مدینہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، عجب مظلوم امام ہے۔ کہتے ہیں سیدہ مرضیہ کی شہادت کے موقع پر سب سے زیادہ حسن مجتبی رو رہے تھے۔ ابن عباس پہنچے، حسن ماں کے مرنے پر سب روتے ہیں، کیا دیکھا حسن مجتبی نے؟ حلیم امام اسے کہتے ہیں۔ آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ حسین کو زیادہ رونا چاہیے، حسین تو آپ سے چھوٹے ہیں۔ جواب کیا دیا سنیے گا، وہ منظر پیش کیا۔ ہمارے اور آپ کے یہاں بھی جو پردے دار خواتین ہیں، وہ گھر سے اکیلے نکلنا پسند نہیں کرتی ہیں، وہ یا کسی مرد کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، یا عورتوں کی جھرمٹ میں جانا چاہتی ہیں، یا کوئی نہیں ملتا تو ایک بچے کو لے کے جاتی ہیں، امن کا احساس کرنا۔ بی بی دو عالم جب وثیقہ لے کے گئی تھیں دربار میں فدق کا، تو ساتھ میں کوئی اور نہیں تھا، حسن مجتبی تھے۔ اب جو بی بی لوٹی ہے اور جو واقعہ رونما ہوا ہے، مجھ میں سکت نہیں، مجھ میں صلاحیت نہیں کہ میں کچھ بیان کر سکوں۔ زیر آسمان کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، بس مجھے اتنا معلوم ہے اس واقعے کے بعد زہرائے مرضیہ ہمیشہ اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتی تھی کہ کہیں غیرت مند علی مرتضیٰ کی نگاہ نہ پڑے، اور جب آخر وقت نگاہ پڑ گئی، اے زہرا تمہارا یہ چہرہ کالا کیوں ہے؟ تو کیا کہا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بس اتنا ہوا کہ جیسے ہی ابن عباس نے کہا اے حسن آپ کو تو زیادہ نہیں رونا چاہیے، آپ کے بھائی حسین کو زیادہ رونا چاہیے، ویسے ہی تڑپ کے کہا اے ابن عباس جو منظر میں نے دیکھا وہ حسین نے نہیں دیکھا، ناموس الہی کی حرمت لٹتی رہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ختم ہو گئی مجلس، دو جملے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ایام ادا کے آخری ایام ہیں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بس یہی آخری جملے عزاداروں۔ جنازہ چلا حسن مجتبی کا، کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ بھیا یہ کیا مجھے مسلسل زہر دیا گیا ہے، لیکن یہ زہر بڑا کاری ہے بھیا، یہ زہر بڑا کاری ہے بھیا۔ امام حسین علیہ السلام آئے، آگے کہا بھیا میں کیسے برداشت کروں تمہاری اس مصیبت کو، اس تکلیف کو کیسے برداشت کروں؟ بس ایک جملہ کا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسن اے حسین تم تو میرے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھ رہے ہو، لیکن جیسا تمہارا دن ہے ویسا دن کوئی نہ ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں 30,000 کا لشکر ہے، کوئی نیزے لگاتا ہے، کوئی تلوار، ارے کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی پتھر، تم نرغے آدھا میں اکیلے ہو، تمہاری بہن زینب کی چادر چھینی جا رہی، اے حسین تمہاری کربلا جیسا کوئی دن نہیں۔
لیجیے شہید ہوئے امام حسن مجتبیٰ، عصمت کا جنازہ چلا، جمل کا بدلہ لینے کے لیے ایک عورت آ گئی، اس نے کہا دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا ہم چلے جاتے ہیں۔ میرے بھیا نے کہا لڑنا نہیں، لیکن جیسے ہی جانے لگے ویسے ہی دشمنوں کی طرف سے تیر چلا۔ راوی شاعر کہتا ہے عجب جملہ عربی میں، ارے یہ تیر چلانے والے جان رہے تھے یہ حسن پر تیر نہیں چلا رہے تھے، معلوم تھا پہلو میں سیدہ کا دل ہے، یہ دشمنی سیدہ کی تھی۔ جنازہ چلا، تیر لگے، تیر بدن میں پیوست ہوئے، جنازہ گھر کی طرف آیا، جنازے سے تیر نکالے گئے، پھر دوبارہ جنازہ، آستین الٹنے والے بنی ہاشم موجود تھے، ابو الفضل عباس جیسا جیالہ موجود تھا، بس حسین ابن علی نے سنبھالا، عباس تم کربلا کے لیے ہو۔ ابو الفضل عباس خاموش ہو گئے، خاموش ہونے کے بعد کنارے آ گئے۔ حسن مجتبیٰ دفن ہو گئے، اے بہنہ زینب عباس دکھائی نہیں دیتے۔ کہے بھیا جب سے حسن کو دفن کیا گیا ہے، عباس جو اپنے حجرے میں گئے ہیں تو ابھی تک باہر نہیں نکلے ہیں۔ حسین ابن علی گئے کمرے کے اندر، عباس چونک کر اٹھے، مولا اب جو دیکھا آنکھیں رمد آلود ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی، بھیا یہ تمہاری کیسی حالت ہے میرے بھائی؟ ارے تم سوئے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں بھیا، تمہاری آنکھوں کا خون بتا رہا بھیا کہ تم سوئے نہیں ہو۔ اے آقا جائے انصاف ہے جس کا عباس جیسا غلام موجود ہو، ارے اس کے آقا کے جسم پر تلوار چل جائے وہ عباس کیسے برداشت کر؟ ارے بڑا بھروسہ تھا عباس پر، اسی لیے ام البنین نے بھی کہا عباس تمہاری شہادت پر یقین نہیں آتا، لیکن جب سنتی ہوں زینب بے مغنہ چادر ہو گئی تو یقین آ